اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو تو پروگرام شروع بسم کریں اللہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے، کس کا سوال ہے یہ؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، حج کا زمانہ ہے، کچھ سوالات ہے۔ حج تمتع میں مینا میں پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، تو کیا اگر کسی وجہ سے حاجی ڈر جائے، خوف کی وجہ سے صبح کا وقت نکل جائے، اس کا وقت کب تک ہے؟ اور اگر اسی خوف کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے اگر وہ بھگدڑ ہو جائے تو کیا وہ دوسرے دن بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ نیت کیا کرے، قضا یا ادا فرمائے؟ یہ عمل دن میں اگر موقع نہ ملے تو کیا اس عمل کو رات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک رکن آخر میں ان تینوں شیطانوں کو بھی کنکری مارنی ہے، تو کیا اس کا کیا وقت ہے؟ اور کسی نے پوچھا ہے کہ حاجی صاحب آپ بتائے شیطان تو ایک تھا مگر یہ تین شیطان کیسے بنے؟ تو میں نے کہا کہ اس وقت یہ کام ماشاءاللہ وین چینل کے علماء کرام بڑی ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں، وہی جواب آپ کو عنایت فرمائیں گے کہ یہ تین شیطان کیا ہے۔ جواب عنایت فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ آغا پچھلے ایپیسوڈ میں سارے سوالات جو ہمارے بھائی کے تھے جعفری صاحب کے ناگپور سے، جوابات دیے گئے تھے، لیکن ایک سوال رہ گیا تھا کہ جو تین شیاطین ہیں، شیطان تو ایک ہے، یہ تین شیاطین کون ہیں جن پر کنکر پھینکے جاتے ہیں، رمی کی جاتی ہے حج کے موقع پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در حقیقت یہ ایک شیطان ہے جو تین مقامات پر ظاہر ہوا، یعنی جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس حج کے اور خانہ کعبہ کے تعمیر سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جناب جبرائیل کے واسطے سے احکام حج آپ کو بیان کیے گئے، اس دوران شیطان کبھی یہاں سے جناب ابراہیم کے مزاحم ہو رہا ہے اور منع کر رہا ہے، کبھی اس مقام سے کبھی اس مقام سے۔ تو بعض توجیحات کے مطابق یہ تین شیطان نہیں ہیں، ایک شیطان ہے جو تین جگہ سے وجود میں اور ظاہر ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس میں جناب رسول خدا اور آل رسول کے اوپر درود پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے درود جس میں آل ابراہیم آتا ہے تو آل ابراہیم میں تو بنی امیہ بھی آتے ہیں، بنی ہاشم بھی آتے ہیں، تو کیا یہ درود کا ثواب ان سب کے اوپر ہم مطلب ملتا ہے، ان سب کے لیے پڑھتے ہیں ہم، یا خالی چند ایسی لوگ ہیں جو آل ابراہیم بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، یہ درود ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں؟ اس کی وضاحت کہیں مجھے ملتی نہیں ہے، ذرا آپ سے ریاض کرنا چاہ رہا تھا، کیا اس کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ بنی امیہ بھی آل ابراہیم میں شامل ہیں یا نہیں؟ اب بھائی کا سوال، ہمارے بزرگ کا سوال یہ ہے کہ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ہم تو اس میں آل ابراہیم میں کیا معاذ اللہ بنی امیہ بھی شامل ہیں، یا بنی ہاشم میں بھی کیا ابو لہب شامل ہے اس میں؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اگر ہم نظر اس جانب کریں کہ اہل بیت نبی و آل البیت نبی کا تعلق کیا اس طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے اہل بیت ہوتے ہیں کہ جو بھی گھر میں ہے وہ اہل بیت ہے؟ اہل بیت النبی یعنی وہ جو نبوت کی تعلیم سے مالا مال ہو اور اس پر عمل کرے تو اسے کہا جاتا ہے اہل بیت نبی یا آل بیت نبی، کہ قرآن نے کہا کہ انہو لیس من اہلک۔ اگر ظاہری لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جناب نوح کا بیٹا ہے اور بیٹے کو اہل میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن نبوت کے مرحلے میں آ کر اہلیت اس زاویے سے نہیں دیکھی جاتی، اہلیت عقائد کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے، اہلیت تعلیم علم نبی کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس نبی کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس نبی کی تعلیمات پر گامزن ہے یا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے جناب نوح کے بیٹے نے انحراف کیا
راستہ الگ کیا تو قرآن نے کہا کہ انہو لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، اور وجہ بھی بتایا، کہا یہ عمل غیر صالح ہے۔ جی اور عمل غیر صالح بھی یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شدید اور بہت زیادہ منحرف ہو جائے اور گمراہ ہو جائے تو بصورت مبالغہ استعمال ہو، جس طرح اگر کوئی بہت نیک انسان ہو تو ہم کہتے ہیں یہ خود نیکی ہو چکا ہے، جی ماشاء اللہ، اسی طرح برائیوں میں بھی کسی کو آ کر کہا جاتا ہے یہ خود گناہ ہو چکا ہے، جی یعنی اس انحراف کی وجہ سے اسے دور کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ قانون تمام نبی کے لیے موجود ہے کہ اگر ان کی آل و اولاد نبی کی سیرت پر، نبی کی تعلیمات پر چل رہی ہیں تو وہ آل نبی میں آتی ہیں۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ اولاد جو سیرت ابراہیمی پر باقی ہوں اور چل رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان پر صلوات، درود سب بھیجتے ہیں، لیکن جہاں پر انہوں نے جناب ابراہیم سے انحراف کیا وہاں قرآن خود انہیں دور کر دیتا ہے کہ انہو لیسا من اہلک، لہٰذا ایسا کوئی بھی، اور صلوات اور لعن ہر دو اپنا مقام خود ڈھونڈتی ہیں، لہٰذا اسی کے ساتھ میں ایک وضاحت اور فرما دیں کہ قرآن میں خود حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب امامت آپ کو ملی ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ میری ذریت، تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، تو یہ اس کا جواب نہیں ہے؟ جی یہ بھی جواب ہے، چونکہ وہ مقام امامت واقعاً اس قدر بلند و بالا تھا کہ جناب ابراہیم کی ایک دعا وہ تمنا بھی بنی کہ بار الہ اسے میری آل اور میری خاندان اور میرے اہل میں قرار دے، تو آواز آئی کہ ابراہیم یہ جو مقام ہے یہ مقام اس نسل کی وجہ سے نہیں ملتا، اس مقام کے لیے وہ مقام معنوی کا ہونا ضروری ہے، لہذا قانون یہ بنایا گیا کہ ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جانے والا، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ ان الشرک ظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے حالات کہ یہ لوگ موحد بھی نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم محترم، میں عزادار حسین ایڈوکیٹ فیض آباد اتر پردیش سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے نماز میں سجدہ استعمال کی جاتی تھی یا نہیں، اور اگر ہاں تو کس مٹی کی بنی ہوتی تھی، یعنی کس جگہ کی مٹی کی سجدہ بنی ہوتی تھی، اور اگر سجدہ استعمال نہیں کی جاتی تھی تو کیا زمین پر سجدہ کیا جاتا تھا؟ خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ سجدگاہ جو استعمال ہوتی ہے سرکار کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی، اس کا کیا تذکرہ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اگر زمانے پیغمبر میں کربلا اس قدر لوگوں کے درمیان عام نہیں تھی، وہ خواص کے درمیان تو کربلا ابتدا سے عام تھی اور خواص اس کو جانتے تھے، لیکن عمومی ذہنوں میں کربلا کے حوالے سے وہ باتیں نہیں تھیں۔ تو زمانے پیغمبر میں سجدگاہ کیا تھا؟ دیکھیں اصل حکم شریعت کیا ہے، اور حکم شریعت میں پھر فضیلتیں بڑھتی ہیں۔ بے شک پہلا حکم شریعت یہ ہے، خود پیغمبر نے فرمایا جعلت لی الارض، یعنی زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور قرار دیا گیا، یعنی پیغمبر نے واضح کر دیا کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو زمین پر ہوگا، یا زمین سے جو اقسام زمین ہیں، اصناف زمین ہیں، جو زمین کی قسمیں ہیں، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے پتھر وغیرہ یا اس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہ ہو، ان پر سجدہ ہوگا، چونکہ پیغمبر نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ بس یہ طے شدہ بات ہے کہ سجدہ ان چیزوں پہ صحیح نہیں ہے جن کا زمین سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فرش وغیرہ۔ تو اتنا تو طے ہے کہ زمانے پیغمبر میں پیغمبر فرش پر سجدہ نہیں کرتے تھے، لباس پر پیغمبر سجدہ نہیں کرتے تھے، سجادے پر قالین پر سجدہ نہیں کرتے سجدہ اور قالین پر سجدہ پیغمبر نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر سجدہ کس پر کرتے تھے؟ دیکھیں روایات میں ملتا ہے، چونکہ ایک بہترین چیز ہے سجدگاہ، چونکہ ہم نماز کے لیے ڈھونڈتے ہیں وہ جگہ جو پاک ہو۔ اب ہر جگہ کی مٹی یا زمین ہمیں نہیں یقین ہے پاک ہو، تو کتنا اچھا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک خاص اہتمام کرے
اور ایک مٹی جس کی طہارت کا اسے یقین ہو اسے سجدگاہ کی شکل میں بنا کر رکھے اور اس پہ سجدہ کرے. اور زمانے پیغمبر میں بھی جی پیغمبر جب مسافرت کو نکلتے تھے تو روایات میں ملتا ہے کہ ایک کیسے میں، ایک چھوٹی سی تھیلی میں جی پیغمبر وہ طاہر مٹی اپنے پاس رکھتے تھے اور اس پر سجدہ کرتے تھے. پس زمانے پیغمبر میں سجدگاہ اس شکل، ہر زمانے میں ایک چیز کی شکل بدلتی ہے. جی زمانے کے لحاظ سے زمانے پیغمبر میں ان مٹیوں کو جمع کر کے سجدہ ہوتا تھا مٹی ہی پر. جی پھر اس کے بعد جب واقع، حتیٰ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر یعنی زمین کربلا اور ارض کربلا کی فضیلت یہ تھی کہ اس خاک کربلا کو جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. بے شک. یعنی یہ زمین متفق کربلا، علیہ یہ تو. جی جی حدیث. یہ زمین کربلا کی عظمت و فضیلت ہے. جی اب رہا سوال یہ کہ یہ سجدگاہ جو زمین کربلا سے لوگوں کے درمیان رائج ہوئی، جی یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے جب وہ پورا واقعہ ہوا اور امام نے اپنے بابا کے اس جسم اطہر کو، جسے ان ظالموں نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر یوں چھوڑ دیا تھا، اور یہ دکھ اور یہ تکلیف امام سید سجاد کو ہمیشہ ستاتی رہی، اور جب تدفین ہوئی اور خاک سپرد کیا تو امام علیہ السلام نے، میں عرض یہاں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سیرت ائمہ علیہم السلام حجت ہے، اور اس وجہ سے حجت ہے چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی سیرت حجت ہے. یہ امام سید سجاد علیہ السلام نے اس سیرت کو اجاگر کیا اور یہ سیرت رائج کیا. امام وہاں سے کربلا سے وہ مٹی لے کر آئے، اور اہل بیت عصمت و طہارت کے درمیان رائج تھا کہ اسی مٹی پر یعنی خاک مقدس کربلا پر سجدہ کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ خاک مقدس کربلا کی عظمتیں دنیا و جہان سے کہیں بلند و بالا ہیں، چونکہ اس زمین پر وہ خون بہا ہے جس پر تمام دنیا اگر نچھاور کر دی جائے تو کم ہے. بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے، کیا مسلمانوں کو جائز ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے، رستوں پہ اپنی موٹر سائیکل یہاں وہاں پارک کر دے تاکہ ٹریفک کے آنے جانے میں مشکل ہو، لوگوں کو چلنے میں دقت ہو، اور سارے بلڈنگوں کا کچرا کوڑا راستے پہ پڑا رہے گھنٹوں تک، برسوں تک، مہینوں تک، اور دوسروں کے ہیلتھ پہ، صحت پہ دھبا ہو، اور اگر کوئی بلڈنگ گر گئی تو نہ پولیس آ سکے، نہ فائر بریگیڈ آ سکے، نہ ایمبولینس اندر آ سکے ایمرجنسی میں. کیا یہ مسلمانوں کا کار ہوتا ہے یا مسلمانوں کا کام ہوتا ہے، یا مسلمان ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ کون کہے گا، کس کو کہے گا؟ سب اپنی ہی سوچتے ہیں. اس کا کچھ کریے. گندگی پھیلانا، راستہ روکنا، اپنی گاڑیوں کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسروں کو اذیت ہو، ایمبولینس کے جانے میں اذیت ہو، فائر بریگیڈ کے جانے میں اذیت ہو، اس طرح کی چیزیں جو کرتے ہیں ہم، یا اس طرح سے جو تکلیف دیتے ہیں ہم اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اسلام نے تو حیوانوں کے حقوق بھی یعنی پامال کرنے سے منع کیا ہے. جی چھ بے رسد کے انسانوں کے حقوق پامال کیے جائیں. اور واقعاً کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ جس دین کی تعلیمات اتنی اہم ہو اور جہاں ہر ایک نازک سے نازک مسئلے کو متوجہ کرایا گیا ہو، اس دین کے ماننے والے حقوق کو پامال کریں. یہ عجیب، اسی وجہ سے بسا اوقات بعضوں نے کہا کہ ہم نے یورپ میں مسلمان نہیں دیکھے لیکن اسلام دیکھا، جی، اور اسلامی ممالک میں جی یعنی مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھا. چونکہ ہمارے نظم و ضبط، ہمارا جو کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ نظم و ضبط کی جانب توجہ دلائی گئی. جس دین میں نظافت کو ایمان کا جز کہا گیا ہو، جی یعنی پاک، طہارت، صفائی کو جز ایمان کہا گیا ہو، اس سے زیادہ تو کسی دین نے نظافت اور پاکی اور صفائی کی جانب توجہ نہیں دلائی. جی لیکن پھر اس دین کے ماننے والے اس جانب کیوں نہیں متوجہ ہیں؟ شاید میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں
امام بارگاہوں کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داریاں ہیں کہ یہاں سے ہم اپنے بچوں کو آشنا کرائیں کہ تمہارا دین ہے جو لوگوں کے حقوق کی نسبت سب سے زیادہ سنجیدگی سے غور کرتا ہے، اور کسی دین میں اس قدر نہیں بیان کیا گیا جس قدر ہمارے دین میں بیان کیا گیا۔ ہمارے یہاں تو پڑوسی کے حقوق میں ایک مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہیں یہ پڑوسی میراث نہ لے لیں، یعنی جہاں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہوں، جہاں محلے والوں کے اتنے حقوق ہوں، اور ہر حق کو بیان کیا گیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے، امام کو پڑوسی سے تکلیف ہے، وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس کے باوجود امام نے شکایت نہیں کی پڑوسی سے کہیں یہ رنجیدہ خاطر نہ ہو جائے، یعنی اپنے حق کو بھی نہیں مانگا کبھی کبھار اس وجہ سے کہ یہ پڑوسی رنجیدہ نہ ہو جائے۔ ہمارا یہ کون سا عمل ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے محلے میں رہنے والے، اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کو رنجیدہ کرتے ہیں؟ واقعاً یہ دینی تعلیمات نہیں ہے۔ دینی تعلیمات وہ ہے جہاں تمام حقوق کو بچایا جا سکے اور ہر ایک کی ایثار کا جذبہ۔ دین کی اصل تعلیم حق بھی نہیں ہے کہ فقط حق ادا ہوں، بلکہ اس سے بڑا مرحلہ ایثار ہو۔ اگر ہمیں لگے کہ یہاں پر ہم نے گاڑی پارک کیا ہے، ٹو ویلر، ہو سکتا ہے پڑوسی کا بچہ آئے اور بیچارہ گر جائے، یہ ہمارے اندر درد ہونا چاہیے۔ تو صحیح معنوں میں ہم پیغمبر کے پیروکار ہیں اور ائمہ حضرات کے ماننے والے ہیں۔ بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ محترم جاوید صاحب بھائی اور جناب آغا صاحب کو میرا سلام قبول ہو۔ میں کولکتہ سے انعام بھائی بول رہا ہوں۔ گزشتہ 22 جون کا میرا ایک سوال رہ گیا تھا، وہ یہ کہ فجر کی واجب نماز کے بعد ہی میں کوئی بھی نفل نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ نمبر 2، روزے عاشورہ کے دن فاقہ شکنی کب سے کب تک رکھنے کا وقت ہے؟ تیسرا یہ کہ اہل سنت کے یہاں ہر جگہ 5 وقتوں کی نمازوں کا ایک دائمی کیلنڈر ہے، کیا چینل ون ویسی ہی دائمی کیلنڈر ہم لوگوں کے واسطے 5 وقتوں کی نمازوں کی اول وقت، خاص کر کے اول وقت والا دائمی کیلنڈر نہیں بنا سکتا؟ اس پر کچھ ہدیہ رکھ دیں، جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ چینل ون کو ہدیہ دے کر وہ دائمی کیلنڈر حاصل کر لے گا، لیکن وہ دائمی کیلنڈر پاکٹ سائز پر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے پاکٹ میں رکھ سکیں۔ فقط السلام۔ یہ بھائی کے کئی سوالات ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد میں تعقیبات ہیں یا نوافل ہیں، اس کا ادا کرنا کیسا ہے؟ جی، تعقیبات نماز صبح کے فوراً بعد طلوع شمس تک، یعنی سورج کے اگنے تک اور نکلنے تک ہمیں چاہیے کہ ہم تعقیبات میں مشغول رہیں، وہ زیادہ مناسب ہے۔ دعاؤں میں، تعقیبات میں، نماز میں بھی، عبادتوں میں عرض کر دیں آپ کے چینل کے واسطے سے کہ اگر عبادتوں میں کہیں کراہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کراہت کا وہ معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ثواب کا جو درجہ ہے وہ تھوڑا سے کم ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نماز صبح کے فوراً بعد انسان دعاؤں میں اور تعقیبات میں مشغول رہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روز عاشورہ ہم جو فاقہ کرتے ہیں اس کا وقت کیا ہے، فاقہ شکنی کا؟ جی، یہ صبح سے لے کر عصر تک جو ہے فاقہ شکنی کا وقت ہے، اور بہترین طریقہ یہی ہے حضرت سرکار سید الشہداء سے اظہار عقیدت کرنے کا کہ جس وقت ہم اس کنڈیشن میں ہوں گے اپنے آقا و مولا، اپنے سید و سردار کی بھوک و پیاس کو کسی حد تک، میں نہیں کہہ سکتا اس بھوک و پیاس کو کون احساس کر سکتا ہے، لیکن کسی حد تک ان مراحل سے انسان کو گزرنا چاہیے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ چینل ون کے توسط سے ہے ان کا، اور وہ انشاءاللہ ایڈمن تک ضرور پہنچا دیا جائے گا، لیکن آج اسمارٹ فونز وغیرہ ہیں، سب کچھ ہیں، اس میں نماز کے اوقات ہیں، آپ اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے ایڈمن تک، اور انشاءاللہ اس پہ ضرور پوری کوشش کریں گے کہ اس پر عمل کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، اس سے متعلق سوال ہے
کہ دیکھا گیا ہے کہ دیوار شیطان بہت چوڑی بنا دی گئی ہے، جو کہ ہمارے وقتوں میں نہیں تھی جب ہم انشاءاللہ 2000 میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے تھے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بہت چوڑی دیوار بنا دی گئی ہے، تو کچھ مسئلہ حجاج کرام جو جانے والے انہوں نے دریافت کیا ہے کہ اسے دیوار پہ کہیں پہ بھی کنکری مار سکتے ہیں یا درمیان میں۔ اور ایک ویڈیو اور آیا ہے، اس سال دیکھا گیا ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ پر ایک بہت بڑی چھتری آٹومیٹک بنائی گئی ہے جو پہلے ہمارے وقت میں نہیں تھی، 2003 اور 2006 میں۔ کیا یہ سایہ خانہ کعبہ جو تیار ہے، اس سائے میں یعنی حاجی جو احرام کی حالت میں کفارہ لگے گا؟ اور فلائی اوور کے نیچے آیت اعظام نے کہا تھا کہ یہ وہاں جا کر کنکری ماری جائے، اور اب 2-3 منزل اور بنا دیے گئے ہیں، کیا ان پہ بھی کنکری ماری جا سکتی ہے؟ نئے مسئلے میں کیا ہے جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیوار وسیع کر دی ہے تو کنکری کہاں سے ماری جائے؟ جی، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ دیوار جو پہلے تھی جی اس حجم کی نہیں تھی، اب کافی بڑی ہو چکی ہے، تو علماء اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ کنکریاں بیچ میں پہنچ جائیں ہماری جی تو مجزی ہے اور کافی ہے، یعنی جی دوسرا سوال جو ہے بھائی کا یہ ہے کہ اب وہاں ایک چھتری اس طرح سے خانہ کعبہ میں انہوں نے بنا دی ہے کہ جو کہ سایہ کر دیتی ہے، تو حاجی کے لیے کیا حکم ہے کہ کھلے آسمان کے نیچوں سے رہنا ہے؟ تو کیا اس میں کوئی مزاحمت ہے ہماری؟ جی عموماً جو ہے یہ چھتری حج کے دوران نہیں کھولی جاتی، جی یعنی زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ حج کے دوران کھلتی نہیں ہے، لیکن جن سایوں سے آپ کو بچنا ہے وہ سائے اختیار میں آپ کے ہوں، جی وہاں بچنا ہے۔ جی اگر اس طرح کا کوئی سایہ کھلتا ہے اور بنتا ہے تو وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، لہٰذا اس طرح کے سائے کی بحث نہیں ہوتی ہے۔ وہ جہاں آپ کو اختیار ہے اور وہاں پر آپ سائے میں جاتے ہیں تو وہاں پر کفارے کی منزلیں یہاں کفارہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ رمی کرنے کے لیے جو اب وہ منزلیں بنائی گئی ہیں، فلائی اوورز بنا دیے گئے ہیں 3 منزلہ، تو ہمیں کہاں سے کرنا ہے؟ مومنین کو کہاں سے کرنا ہے؟ وہ پہلی جگہ جہاں ابتدا میں وہ جگہ تھی، جی ابھی بھی حکم وہی ہے کہ وہیں سے آپ جو ہے کنکریاں ماریں، اور مومنین کی رہنمائی کے لیے بھی عرض کر دیا جائے کہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو بہت پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے منزلے پہ آپ کو جانا ہے۔ جی اگر ابتدا میں آپ متوجہ نہیں ہوئے تو آخر کار آپ دوسرے منزلے پہ یا تیسرے منزلے پہ جا کے پہنچ جائیں گے، لہذا ابتدائی سے خیال رکھیں کہ ہمیں کس سمت مڑنا ہے، اور یہاں پر احتیاط یہی ہے کہ آپ اسی جگہ سے کنکریاں مارے جہاں پہلے سے وہ جگہ معین کی گئی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید اعجاز حسین سے بول رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ امام بارگاہ سے سٹی کوئی ایک زمین ہے جو غیر مزروع عام ہے، کیا اس پر ایک حکم بنا کر کے اسے امام باڑے کے مصرف میں لایا جا سکتا ہے، اس میں اس کے تبرکات رکھے جا سکتے ہیں؟ خدا حافظ۔ بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ امام بارگاہ کے باہر جو زمین ہے یہ کسی کی زمین ذاتی ہے، وہ راضی ہے یا نہیں ہے، اس پر جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کا تصرف کرنا کیسا ہے؟ جی وہی آپ نے بھی جواب، تقریباً یہی جواب ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہوگا جی کہ یہ زمین ایک مرتبہ ہو سکتا ہے حکومتی ہو، جی ایک مرتبہ ہو سکتا ہے یہ زمین کسی عام انسان کی ہو۔ جی اگر کسی عام انسان کے تو واضح ہے کہ اسے بغیر اس کی اجازت کے ہم کسی بھی کام میں نہیں لے سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر حکومت کی زمینیں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بعض پروسیجر ہوتے ہیں جی کہ جیسے گاؤں وغیرہ میں پردھان وغیرہ وہ بنجر کی جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے پاس پاور ہوتا ہے کہ اسے لکھ دیتے ہیں۔ جی تو اگر اس طرح کی زمین ہے، بنجر زمین ہے، اور پردھان کے واسطے سے قانونی طریقے سے وہ امام باڑے کے نام منتقل ہو جاتی ہے اور آ جاتی ہے تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلے سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میں منچر سے سید سلطان علی بول رہا ہوں۔ قبلہ میرا یہ سوال ہے، عورت کے لیے کون کون سے اسٹیپ پاک ہے؟ کیا داماد ساس کے لیے محرم ہے؟ یہ کوشچن خاص کر کے مجھے بتانا۔ اور بیوی کے لیے شوہر کیا اس کے مرنے کے بعد نامحرم ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ مختصر یہ محرم نامحرم کا سوال ہے، لیکن ساس اور داماد یہ محرم ہے یا نامحرم ہے؟ اور دوسرا سوال جو عام طور سے غلط فہمی ہے قوم کے اندر کہ مرنے کے بعد میاں بیوی نامحرم ہو جاتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، جی اس کو دور فرما دیجیے آج۔
جی واضح کر دیا جائے. دیکھیں ساس اور داماد محرم ہیں، حتیٰ اگر یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کسی وجہ سے، جی طلاق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کا، جی تو یہ محرمیت جو ایک مرتبہ آ چکی ہے یہ دوبارہ ختم نہیں ہوتی. حتیٰ اس خاتون سے یعنی ساس سے پوری زندگی اس لڑکے کا یعنی جو شوہر تھا اس کی بیٹی کا شادی کرنا حرام ہے کسی بھی عنوان سے. ماں بیٹے کا رشتہ جی ماں بیٹے کا رشتہ ہو گیا جی اور یہ محرم ہے تاحیات، حتیٰ یہ رشتہ بھی اگر ٹوٹ جائے تب بھی. جی اور جہاں تک وہ سوال ہے وہ واقعاً عجیب ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اگر آئیے یعنی اگر کوئی مرنے والی عورت ہے اور مر جاتی ہے تو شریعت سے اگر آپ پوچھئے تو شریعت کہتی ہے اس کے تجہیز و تکفین و غسل میں جو سب سے زیادہ اولویت رکھتا ہے یعنی جس کو آپ آگے کریں گے اور شریعت جس سے سب سے پہلے پوچھتی ہے وہ شوہر ہے. جی یعنی حتیٰ غسل کے مسئلے میں بھی شوہر اولویت رکھتا ہے. جی تو پھر اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ وہ محرم ہے یا محرم نہیں ہے. اور یہ موت کے بعد کے سوالات جو عدم محرمیت کے آتے ہیں یہ اصلاً میاں بیوی میں ایسے کوئی سوال پیش نہیں آنا چاہیے. اور یہ شوہر اولویت رکھتا ہے نسبت بے دیگران یعنی دوسروں کی نسبت زیادہ حق کے تقدم یہ رکھتا ہے. ہمارے یہاں تو سیرت علیوی موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سب سے کو بڑی غسل مثال دیا مولا متقیان نے. جی. سب سے بڑی مثال ہمارے سب سے سامنے. بڑی مثال ہے جی معصومہ سلام اللہ علیہ جی اور امام علی علیہ السلام نے غسل بہت دیا. بہت شکریہ. تم جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں ڈاکٹر حکیل نوگامی میرٹھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ مویشی کے شکم میں بچہ ہے یعنی جس مویشی کی قربانی کی گئی ہے اس پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے تو اس بچے کا کیا کریں اور کیا وہ قربانی قابل قبول ہوگی؟ کیا وہ قربانی ہوگی اور وہ بچے کا کیا کریں جو اس کے شکم میں نکلا ہے؟ خدا حافظ. السلام علیکم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مویشی کی ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے شکم میں بچہ تھا، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بچہ زندہ برآمد ہوا یا مردہ، اس کا کیا حکم ہے شریعت؟ دیکھیں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے جانور کی قربانی کی جو حمل سے ہے اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے قربانی کر دی اور یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اگرچہ مردہ ہی کیوں نہیں نکلتا لیکن تام الخلقہ ہے یعنی اس کی خلقت کامل ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ تزکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ماں کے حکم میں آتا ہے یعنی جس طرح ماں کا کھانا حلال ہے اسی طرح اس بچے کا کھانا حلال ہے. لیکن اگر یہ بچہ زندہ پیٹ سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو ہم کھانا چاہیں تو دوبارہ اس کو ذبح کرنا پڑے گا. شکریہ. اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ میں مریم زیدی بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر کے بتا دیجیے گا کہ زیدی کون سے امام کی اولاد میں سے ہے اور تھوڑا سا وہ انڈیا میں کیسے مطلب آئے اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں کر کے بتا دیجیے گا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اگر مان لیجیے میں جہاں رہ رہی ہوں وہاں پر 1:30 بجے اذان ہو رہی ہے ظہر کی اور میں نماز پڑھنا چاہوں کہ میں 12:30 یا 1 بجے میں نماز پڑھ لوں تو کیا میری نماز ہو جائے گی کیا نہیں ہوگی؟ تو آپ بتا دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. یہ کہ زیدی کس امام کی اولاد میں ہے؟ جناب زید شہید نہایت عظیم المرتبہ اولاد پیغمبر میں سے جن کے لیے ائمہ حضرات علیہم الصلاۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی. آپ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ارجمند اور امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے برادر. لہذا اگر زیدی حضرات کو دیکھا جائے اور پوچھا جائے کہ کس امام سے ہیں یہ وہ امام زین العابدین سے ہیں کہ بعض حضرات نے عابدی اور جو جناب زید شہید کی اولاد سے ہیں وہ اپنے آپ کو زیدی منسوب کرتے ہیں. یعنی ہر زیدی جو ہے عابدی ہے، ہر عابدی زیدی نہیں ہے. جی احسن. تو جی اسی کے ساتھ میں جو دوسرا سوال ہے بہن کا وہ یہ ہے کہ جہاں کی یہ ہیں وہاں مقامی وقت جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اذان کا وقت یا نماز کا وقت 1:30 بجے ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے، کس وقت نماز ان کو پڑھنا ہے؟ لیکن انہوں نے اذان ہمارے ہاں معیار نہیں ہے اول وقت کا. جی بس آپ دیکھتے ہیں شہروں میں ایک ٹائم فکس کر دیا گیا ہے اسی ٹائم اذان ہوگی.
اول وقت کا لحاظ نہیں ہوتا. تو اگر یہ بھی آج کے زمانے میں بڑی آسانی سے ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں زوال کا وقت بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے, تو اذان کبھی بھی ہو رہی ہو, لیکن اگر زوال کے وقت کا آپ کو یقین ہو جاتا ہے 12:30 بجے یا 12:35 پہ, جس طرح عجائب چلتے ہیں جن سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ زوال کا وقت کب ہے, اگر اس زوال کا یقین ہو جاتا ہے تو بڑی آسانی سے یہ اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سائل کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم, میں فضا بول رہی ہوں دلی سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کا ایمان کیسے بڑھا سکتی ہے اور کیسے برقرار رکھ سکتی ہے؟ ایمان کیسے بڑھا سکتی ہے, کیسے برقرار رکھ سکتی ہے؟ شکریہ بہت بہت. بیوی اپنے شوہر کا ایمان کس طرح بڑھا سکتی ہے اور کس طرح برقرار رکھ سکتی ہے؟ بہت ہی بہترین سوال اگر آپ توجہ فرمائیں, جس کی جانب حضرت امیر نے بھی بے شک تائید فرمائی سبحان اللہ کہ نعم العون فی طاعت اللہ. اللہ اکبر. بہترین مددگار یہ واقعاً بی بی سلام اللہ علیہ کے جان قربان. اگر درجے کو کسی حد تک تصور کر سکتے ہوں تو آدمی یہاں سوچے کہ وہ علی جس کی عبادت کا مقام کیا ہے, ہم و آپ فرض بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور مولا نے فقط یہ بھی بات ذہنوں میں آتا ہے کہ فقط نماز یا روزے کی بات نہیں کی حضرت امیر نے, فرمایا اطاعت الہیہ میں جتنی بھی طاعت الہیہ تھی. اب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خالی از اطاعت الہیہ نہیں ہے, اور ان تمام اطاعت الہیہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مولا کی مددگار ہیں. یہ بہن نے جو سوال پوچھا کہ ہم کیا کریں, تو آپ سیرت بی بی سلام اللہ علیہ کو اپنانے کی کوشش کریں. یہ بہترین طریقہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی اس سیرت کو, ہم اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن اس سیرت کی ایک ہلکی سی شبیہ ہمارے گھروں میں اگر وجود میں آ جائے, اور اگر آپ آئیے اور بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت کو توجہ کریے. ایک چیز واقعاً میں اپنی ماں بہنوں سے التماس کرنا چاہتا ہوں, قناعت کی دولت کو اپنے گھروں سے نہ جانے دیں. اس کی وجہ سے بہت اوقات ایمان بچ جاتا ہے, کیونکہ جب گھروں میں ہمارے ڈیمانڈز بڑھتے ہیں شوہر کے سامنے کہ یہ چاہیے تو وہ چاہیے, تو بھی بیچارہ شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی, حالانکہ شوہروں کو بھی کسی طرح یہ پاور اور اتھارٹی نہیں کہ غیر شرعی عمل انجام دیں, لیکن گھر سے ایک فورس ہوتا ہے اب یہ مال حرام کی جانب بڑھنے کی. آپ گھر میں طے کر لیجئے پہلے دن ایک ایگریمنٹ ہو میاں و بیوی میں کہ دیکھیں ہمارے گھر میں آپ کم لائیے گا لیکن حلال لائیے گا, اور میں راضی ہوں. پھر اس کے بعد اذان کے وقت ایسا ماحول, چونکہ گھر کے ماحول میں عورت کا کردار بہت اہم ہے, وہ ایسا ماحول ایسے حالات بنا دے کہ لگے کہ نماز کا وقت ہے. اور پھر تمام زندگی کی صداقت کو باقی رکھنا, دیانت داری کو, یہ تمام چیزیں ایمان کے وجود میں آنے اور ایمان کے مترقی ہونے کا سبب بنتا ہے, اور عورت یا بہت اہم کردار نبھاتی ہے. میں آخر میں پھر کہوں گا بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت کی جانب ملاحظہ. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں بامبے سے کہہ رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2 بہنیں ہیں اور بچپن میں ہمارے پیرنٹس کا ڈیورس ہو گیا تھا. ہمارے نانا نے ہمارے والد سے کچھ پیسے فکس پہ رکھوائے تھے. ہم دونوں بہنیں بورڈنگ میں بڑی ہوئی تو ہمارے ماموں لوگ نے ہمارے پیسے بینک سے اٹھا لیے تھے, اور اب جب بات آتی ہے واپس کرنے کی تو وہ بہت کم رقم دے رہے ہیں. ان کے پاس ہے اتنا کہ وہ ہمیں اپنا حق دے سکتے ہیں, مگر وہ نہیں دے رہے ہیں. تو آپ اس سوال کا پلیز ہمیں جواب دیجیے, اور اگر کوئی دعا ہے تو پلیز بتائیے جس سے ہمارا حق ہمیں واپس مل جائے. عام طور سے کسی کا حق غصب کرنا, کسی کا مال واپس نہیں کرنا, عام طور سے چاہے جائے کہ ماموں بھانجیوں کا حق نہ دیں اور ان کی امانت واپس نہ لوٹائیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی, میں اپنی بات کا آغاز حدیث امیر کائنات سے کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک پتھر غصبی رکھا ہوا ہو تو وہ گھر نابود ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک پتھر. لہذا غصب کے عنوان سے ہمیں بہت زیادہ دقت کرنی چاہیے کہ مال حرام ہمارے گھروں تک نہ آ پائے. اور بعض رشتے تو ایسے ہوتے ہیں جو ایثار و قربانیوں کے رشتے ہیں.
ماموں اور بھانجے کے جو رشتے یا بھانجی کے جو رشتے ہیں یہ ایثار چاہتے ہیں، یہاں قربانیاں چاہتے ہیں. لہٰذا خدا نہ کرے حقیقت امر اس طرح ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو واقعاً توجہ کیا جائے کہ یہ مال غصب آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو آج نہیں تو کل دین سے اور شریعت سے دور کر دے گا، اور اسی دنیا میں بھی آپ چین و سکون سے نہیں رہیں گے. اور جہاں تک حق طلب کرنے کا سوال ہے اس بہن کا کہ کس طریقے سے ہم اپنا حق طلب کریں، تو بارگاہ پروردگار عالم میں چونکہ جب بھی ہم ظالمین کے سامنے مغلوب نظر آتے ہیں، بہترین واسطہ، بہترین وسیلہ کسی سے شکایت نہ کر کے اپنے معبود سے شکایت کرنا، اور جب بارگاہ خداوندی میں آپ دعا گو ہوں گے اور شکایت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی آواز ضرور سنتا ہے اور اس کی اجابت فرماتا ہے. لہذا نماز میں زیارت عاشورہ کے بعد ان تمام مواقع پر خدا سے طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں عزیز بنا اور ہمارے قرض کو ہمیں واپس لوٹا دے. بہت بہت شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، ہم دانش رضوی یہاں بہار سے بول رہے ہیں. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ مجھ کو تاؤ دینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی خدا حافظ. مونچھوں کو تاؤ دینا، جی اگر تکبر کا منشا اور سبب بن رہا ہے جی تو تکبر تو وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دیتا ہے، جی لیکن جس گناہ کی بہت زیادہ جلدی سزا دی جاتی ہے وہ تکبر ہے. یعنی تکبر اللہ کو برداشت نہیں ہے، جی چونکہ متکبر کبریاء یہ خدا سے آ کر نزاع کرتا ہو، جھگڑا کرتا ہے، اور یہ خداوند متعال یہ معافی کی جگہ بھی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان کی جی اتنے سالوں کی، 1000 سالوں کی عبادت ایک تکبر تھا. اور بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ الامراض ہوتی ہیں. جی تکبر بھی انہی بیماریوں میں سے ہے جو کئی اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے. جی تکبر ہونے کے بعد انسان ہر ایک کو ذلیل کرنے کا چاہتا ہے، انسان اموال کو غصب کرنا. لہذا اگر اس نیت سے ہو تو مناسب نہیں ہے. مگر یہ کہ کسی اور عنوان سے بعضوں کی عادت ہو چکی ہو تو وہ عادت کے عنوان سے ایک فعل مباح ہے، لیکن یوں اگر یہ منشا ہو تو بہتر نہیں. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، حسن قرآن کی آیت ہے. صرف جہنم ان کی جگہ. آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. السلام علیکم جی. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ 7 محرم کو یہاں سے ہم کشمیر سے بول رہے ہیں جی. 7 محرم کو یہاں مہندی کے فنکشن ہوتے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط؟ ہم اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جو رسم مہدی جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام ہوتی ہے، جس میں گریہ اور زاری ہوتی ہے اور ایک عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس کا منانا کیسا ہے؟ بہن پوچھ رہی ہیں. بہت ہی بہتر عمل ہے. ہر وہ چیز جو اسلامی طریقے سے جائز ہے اور ہمیں سرکار سید الشہداء اور کربلا سے نزدیک کرتی ہے، اس عمل میں رجحان ہے. جی. کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہمارے گریہ وزاری کا سبب بنتا ہے، لہذا رجحان رکھ. اور یہ فنکشن نہیں ہے بلکہ رسم عزا ہے. اس طرح کے الفاظ عزاداری کے سلسلے میں استعمال نہ کیے جائیں. توہین عزا ہے. جی. جی. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں کسی سے سسٹر بول رہی ہوں. کچھ دبنگ لوگوں نے ہمارے راستے پر قبضہ کر لیا ہے، وہ ہمارا راستہ چھوڑ دیں، اس کے لیے کچھ دعائیں بتا دیجیے. مولانا جاوید بھائی کو سلام علیکم. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی بہترین سسٹم جو قانونی طور پر انسان داخل ہوتا ہے اور عدلیہ کی جانب رجوع کرتا ہے، عدالتوں کی جانب، وہاں وکیلوں سے مشورہ لیا جائے کس صورت میں ہم کیا کریں، اپنی زمین کو کس طرح چھوڑائیں. یہ ایکٹیویٹی بھی ہماری ہو اور بارگاہ پروردگار عالم میں دعا بھی ہو. ایک روایت ہم نے دیکھا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے، جہاں امام فرماتے ہیں کہ 251 مرتبہ جی اگر 40 راتوں میں یہ جملہ پڑھا جائے، یا ہوا من لا ہوا الا ہو، تو پھر بہت ہی آسانی سے یہ مال انسان کی زندگی میں واپس آتا ہے. اور اس دعا کا بھی مرکز یہی ہے کہ معبود تیرے علاوہ کوئی اور میرا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. علی رضا نام ہے میرا. اور کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو ڈپریشن کا دور چل رہا ہے، تو ہمارے امام نے یہ ڈپریشن کے لیے کوئی دعا بتائی ہے کیا؟ بتائی ہے تو کون سی ہے، کون سے پڑھنے چاہیے؟
प्लीज जवाब दीजिएगा। भाई आपसे इल्तमास है कि आपका ऑडियो क्लियर नहीं था। जब भी आपका टेलीफोन ले जाए पीछे के डिस्टरबेंस को बंद करने की कोशिश कीजिए, साफ आवाज़ में सवाल दर्ज कराइए ताकि सही तौर से सवाल हम तक पहुँचे, हम उलमा की खिदमत में पेश कर सकें। जो मुझे समझ में आई ये है आगा, वो फरमा रहे हैं डिप्रेशन के सिलसिले में कि हमारे यहाँ कोई दुआ है। जी, सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान करीम कहते अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्र परवरदिगार आलम है जो इंसानी दिलों को इत्मीनान बख्शता है। और इस तरह की सूरत हाल में जिस कदर हो सके हम या अल्लाह या रहमान या रहीम की तस्बीहात को पढ़ें और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करें और उनके सदक़े में अल्लाह ताला से इत्मीनान व सुकून मांगें। शुक्रिया आगा, आगे बढ़ते हैं। मैं हसन जोरहाट से बोल रहा हूँ और मेरा सवाल ये है कि जो है ना, मैं एक मतलब एक्सीडेंट में एक टांग हो चुका हूँ, तो मेरे को हज में जाना की दिल है, लेकिन जो मैं हज की जो खर्चा है उसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ? यहाँ कोई मस्जिद वगैरह में लगा सकता हूँ या कहीं ऐसा अल्लाह की राह में लगा सकता हूँ कि नहीं? इसके लिए मतलब मेरा ये एक सवाल है। हमारे भाई का एक्सीडेंट में एक पैर ज़ाया हो चुका है, माजूर हैं और मुस्तती हैं, तो इनको हज पे जाना चाहिए या उस पैसों को यहाँ किसी नेक काम में लगाना चाहिए? नहीं, इनके ऊपर जो चीज़ वाजिब है वो हज वाजिब है जी। और हज के बहुत से अरकान ये ख़ुद से अंजाम दे सकते हैं, वहाँ जाएं। और रह गई तवाफ़ या इस तरह के और जो जहाँ पे पैरों के सहारे की ज़रूरत है हमें, वो अमल अगर हम नहीं अंजाम दे सकते तो किसी सहारे के ज़रिए जो व्हील चेयर वगैरह होती हैं उसके ज़रिए वो दीगर अमाल भी अंजाम दिए जा सकते हैं। ये हज के अनवान से अगर आप पर हज वाजिब है तो आपको हज पर जाना चाहिए। शुक्रिया। अगले साइल का सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिदुल्लाह भोपाल से बोल रहा हूँ। आगा जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम और मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, मुझे आपसे एक रिवायत के पूछना थी। मैंने ये सुना है किसी आलिम से कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बाज़ार शाम में खड़ी थी और आप कुछ कहना चाहती थी, तो आपने इब्न ज़ियाद से कहा कि अपने आदमी को खामोश कर ले। उसने अपने आदमी को खामोश कर लिया। फिर वो जानवर जो घोड़े हाथी जो कुछ ऊँट वगैरह जो थे वो भी शोर कर रहे थे और उनकी घंटियों की आवाज़ें भी आ रही थी गले में बंधी। फिर जनाब फातिमा ने कहा कि सलाम से कहा कि इसको तो खामोश कर लेते। उसने कहा कि नहीं, हमारा इन पे कोई अख्तियार नहीं है। तो आपने फरमाया कि देखो मेरा अख्तियार, और आपने जहाँ जहाँ उंगली चलाई वो जानवर अपनी गर्दन जमीन पे डाल के बैठ गए। अगर ये बताइए क्या ये रिवायत तो इमाम ज़ैनुल अब्दीन से या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से? और हुजूर मुझे इसका जवाब दें ताकि मुझे इतना न कल हो जाए। सलामुल्लाह अलैहि। ये रिवायत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, लेकिन कोई बईद नहीं है कि शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, अगर उनकी तरफ भी अगर है तो ये क्या सही है? जी, ये रवायत बाकायदा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जानिब से है जी। और ये वाक़या बाज़ार कोफ़ा का है जी। यानी जब बाज़ार कोफ़ा में ये लुटा हुआ काफ़िला दाखिल हुआ और इन ज़ालिमों ने मजमे जमा कर रखे थे ताकि लोग तमाशाई बनकर आएँ और अहले बैत इस्मत व तहारत और सैदानियों को बलवा आम में रखा जाए। ऐसे माहौल में जहाँ हर तरफ शोर व गुल था, हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शेख दिल बेटी इस मकाम पर क़याम करती है, खड़ी होती है, चूँकि इनके सोए हुए जहनों को बेदार करना था और इन्हें मुतवज्जह कराना था कि जो कुछ तुमने किया है आज उस पर आंसू ना बहाओ। चूँकि शहज़ादी ऐसे माहौल में आप जानते हैं कि जब लोग तमाशाई बनकर आए हों, हर तरफ शोर व गुल हो, तो वहाँ बोलना मुश्किल है। और ये भी खिताबत ज़ैनबी है कि ऐसे हालात में बोलना। यहाँ पर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रवायत का जुमला है फ़अौमअत, इशारा किया, फ़कत अल्लाहु अकबर, इशारा किया बीवी ने। ऐसा लगा कि लोगों की, ये रवायत का जुमला जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, कि लोगों की सांसें उनके दिलों में रह गईं, यानी सुकूत का आलम ये था। और फिर उस ज़माने में ऊँटों के गर्दनों में घंटियाँ बांधी जाती थी, वो एक ख़ास वजह से, तो इसकी आवाज़ आने लगी। रवायत का जुमला है कि इशारा किया सैयद ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने
ان گھنٹیوں کی آواز آنا بھی بند ہو گئی، جی اور اسی کو ولایت تکوینیہ کہا جاتا ہے، جس کی حامل حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جی بے شک، کہ جہاں پر آپ دیکھیں جانوروں پر کنٹرول کسی کا نہیں، آپ بادشاہ ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، انسانوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن خدا اپنے اولیاء کو، اپنے پاکیزہ بندوں کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ انہیں ولایت تکوینیہ عطا کرتا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو یہ ولایت تکوینیہ حاصل تھی، بے شک، لہٰذا عالم میں بی بی سلام اللہ علیہ کی حکمرانی ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بی بی کا درجہ بہت بلند و بالا ہے کہ ہم درک کر سکیں، بس اتنا کہوں گا کہ یہ زین اب ہیں۔ بے شک، جی بے شک، بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، ذرا یہ مولانا سے معلوم کر کے بتائیے کہ جناب زینب کی شہادت ہوئی ہے یا ان کا یا وفات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ دو مزار کیسے ہیں، کہ ایک مصر میں بھی ان کا مزار ہے اور ایک جو ہے یہ شام میں بھی مزار ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عباس کی ایکچوئل عمر کیا تھی؟ جناب فاطمہ کی وفات کے بعد کتنے دنوں کے بعد جناب امیر نے دوسری شادی جو کی ہے جناب ام البنین سے کی ہے، اور جناب عباس کی پیدائش کس صد میں ہوئی ہے، اور ان کی ایگزیکٹ ایج کیا تھی جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے یا وفات، یہ ہمارے بھائی فرما رہے ہیں۔ جی، بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اس طرح کے سوالات، وہ جو شہید پرور ہے جی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، واقع کربلا مرکز شہادت ہے، اور اس مرکز شہادت میں ایک اہم کردار جس خاتون کا ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کا ہے، لہذا جو شہادت سے وابستگی اور تعلقات بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ہیں وہ قابل انکار نہیں ہیں، لیکن صراحت اس معنی میں شہادت کی بی بی کی روایات میں نہیں ہوئی ہے، لیکن مراسی میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے اور علماء نے تصدیق کی ہے کہ بی بی کا روضہ جو ہے مبارک مقدس وہ سیریا دمشق میں ہے، لیکن فاطمی حکومت نے ایک مرکز بنایا وہ مصر میں، اور وہ سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بی بی وہاں مدفون ہے۔ صحیح کیا ہے؟ مشہور علماء دمشق کی جانب گئے ہیں، جی یعنی زیادہ تر علماء نے جی دمشق کی تقویت کی ہے کہ احتمال قوی جی اور یقین کے قریب دمشق ہے، وگرنہ احتمالات مصر کے بھی ہیں، حتیٰ جنت البقیع کے بھی احتمال موجود ہے، لہذا مشہور کی پیروی کرتے ہوئے ہم دمشق میں بی بی سلام اللہ علیہ کے روضے کی جانب رخ کر کے سلام پڑھیں، اور واقعاً یہیں سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بی بی اولیاء مقام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی وقت شہادت؟ جی 26 ہجری جی آپ کی ولادت ہے، اور شہادت معین اور مشخص ہے کہ سن 61 ہجری، اس درمیان اگر 4 شعبان 26 ہجری کو، جیسے کہ ہمارے بھائی بھی ایگزٹ عمر جاننا چاہتے ہیں، جی تو 4 شعبان 26 ہجری، شہادت 10 محرم 61 سن 61 ہجری، اس کے درمیان کے فاصلے کو دیکھ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام محمد ہے، میں تھرڈ میں پڑھتا ہوں، میری آنکھ کی روشنی ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، تمام ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، اس بچے کے حق میں دعا کریں کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو۔ یہ سوال بچے کا ہے۔ جی واقعاً خدا سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، الہی آمین۔ لیکن اپنے بہت ہی چھوٹے دوست سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ایام ازاں آنے والا ہے، جی سرکار سید الشہداء کے عزادار جب چل رہے ہوں تو اگر ان کے پیر کی مٹی
اپنی آنکھوں میں لگائیں تو اس سے اضافہ ہوتا ہے. حتیٰ یہ عمل مرحوم آیت اللہ برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا. اور یہ چونکہ بچے ہیں تو بہت آسان جملے کی خوب تکرار کیا کریں. الظاہر الظاہر جو کہ پروردگار عالم کے اسماء میں سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عنایت الہی انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں کرناٹک علی پور سے بات کر رہا ہوں. میں جو مردے کو جو اصول دیتے ہیں نا، تو ہاتھ میں یا بینڈیج یا ٹاکا یا کچھ بھی لگا ہوا، تو اس میں اصول کا پانی جا سکتا ہے کیا وہ نکال کے اصول دے سکتے ہیں کیا؟ وہ جواب ہے میرا. ان کا سوال ہے کہ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں اگر کوئی اور چیز ہے، وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے کیا؟ جی، پانی پہنچانا ضروری ہے. ہر وہ چیز جو پانی پہنچنے سے روک دے اسے نکال دیا جائے. مگر ایک ہی بعض صورتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ کبھی کبھار اس چیز کو اگر آپ نکالیں تو خود باڈی کے لیے نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم بھی دلایا جاتا ہے بصورت احتیاط. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں اڑیسہ سے بول رہی ہوں. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں یعنی میرا دل مانتا ہی نہیں کہ چیز پاک ہوا ہے. جب دل دماغ جاہلیت میں پوری گھس گئی ہے، نماز بھی چھوٹ گئی ہے. مولانا صاحب اس کا حل بتائے برائے مہربانی. السلام علیکم. کثیر الشک کا یہ مسئلہ ہے شاید. جی، یہ ایک بیماری ہے. جی، یہاں پر جب تک آپ اس بیماری میں الجھے ہوں گے یہ بیماری بڑھتی جائے گی. جہاں آپ نے اس بیماری کی مخالفت شروع کی یہ بیماری کم ہوتی جائے گی. یعنی اگر آپ جو شرعی اعتبار ہے پاک کرنے کا، اس اعتبار سے اگر اپنے آپ کو پاک کر لیتی ہیں، اس کے بعد اگر یہ وسوسہ شیطانی آپ کے ذہن میں آئے کہ پاک ہوا نہیں پاک ہوا، اس کو اگنور کر دیجئے. جتنی آپ اس شیطان کے وسوسے کی مخالفت کریں گی اتنا ہی شیطان آپ سے دور ہوگا. جتنا ہی اپنے شک کو آپ عمل کریں گی شک پر کہ شک کی بنیاد پر یہ کریں اس قدر آپ پر شیطان غالب ہوتا جائے گا. لہٰذا روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ تم شدت سے مخالفت کرو تاکہ وہ تم سے پیچھے ہٹتا چلا جائے. جتنا تم اس کے مطیع ہوگے وہ تم پر اور غالب ہوتا چلا جائے گا. یہ بیماری ہے. آپ فقط شریعت کا لحاظ کیجئے کہ شریعت نے اگر بتایا ہے پاک ہے تو آپ اسے پاک مانیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. میں اپنا نام اور ایڈریس نہیں بتا سکتی. میرے آپ لوگوں سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آج سے 35 سال پہلے میری لو میرج ہوئی تھی. میں ایک ہندو مارواڑی لڑکی تھی اور میرے شوہر شیعہ مسلم ہیں. 35 سال سے میرے شوہر جب شادی ہوئی میرے سسرال والے میرے کو اپنا لیے اور میں پوری طریقے سے ادھر کی ہی ہو گئی. آج میں مولا کے چاہنے والوں میں سے ہوں. اس بیچ میں اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہیں رکھی اور میرے والدین کوئی زیادہ دور نہیں رہتے، اسی شہر میں رہتے تھے. بمشکل آدھا پون گھنٹے میں میرے ماں باپ کے پاس پہنچ سکتی تھی. اور وہ لوگ میرے سے ناراض تھے، میرے بھائی میری بہن سب ناراض تھے مجھ سے کہ انہوں اتنا بڑا قدم اٹھا کے شادی کر لی. میں میری ساس کو ہی ماں مان کے میں اپنے گھر میں خوش ہوں. الحمدللہ کوئی میرے کو پریشانی نہیں ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میں سسرال میں بڑی بہو ہوں. ہر کوئی میری عزت کرتے، احترام کرتے، میں بہت خوش ہوں. اس بیچ میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور مجھے بہت دیر سے معلوم ہوا. نہ میں ان سے معافی مانگ سکی نہ کچھ ہو سکا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات ہے کہ میرے ماں باپ مجھے معاف کرے یا نہیں معلوم. تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتی ہوں یا کیا کر سکتی ہوں یہ مجھے نہیں معلوم. تو پلیز مہربانی ہوئی آپ اس بارے میں مجھے ڈیٹیل میں سمجھا دیجیے. آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پہ، کیونکہ یہ میرا درد میں کسی کو بھی نہیں بول سکتی. حالانکہ میرے بچوں کو بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے، الحمدللہ سب نارمل ہے، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. میں میرے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہوں اسلامی طریقے سے تو ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، اور کیا کرنا چاہیے مجھے پلیز مجھے بتائیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے بچے خمس نکالنا چاہتے، جو میرے ہی سسرال کی خاندان میں بچی ہے جو سید نہیں ہے، غیر سید ہے، تو اس بچی کو ہم خمس کی مطلب اس کو زیادہ ضرورت ہے مالی حالات کے حساب سے، تو وہ خمس کی رقم اس بچی کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں کیا؟ آپ مہربانی کر کے یہ 2 سوالوں کا جواب دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
تو یہ بہن کا سوال ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا، اسلام سے وہ آشنا نہیں تھے، اب ان انتقال ہو گیا، تو یہ کس طرح سے، اور ناراض تھے ماں باپ ان سے، ابھی کس طرح سے ان کو راضی کر سکتے ہیں ان کے انتقال کے بعد؟ دیکھیے، ناراضگی بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. کبھی یہ کہ واقعاً ناراض اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان کے حق میں کوئی کوتاہی کیا. جی. کبھی ناراضگی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مذہب کو اپنایا ہے. جی. یہ ناراضگی اس وجہ سے. لیکن ناراضگیاں پھر بھی ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ائمہ طہار نے بڑی سفارش کی ہے. جی. حتیٰ آپ جانتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ امام کے ایک صحابی نے آ کر بتایا وہ پورا واقعہ کہ میرے ماں باپ اس قدر ہیں اسلام پر نہیں، تو امام نے فرمایا پہلے سے زیادہ ان کی خدمت کرو. جی. تاکہ معلوم پڑے کہ اس تعلیم میں ماں باپ کا احترام کیا ہے. ان خواتین سے بھی عرض کریں گے کہ ان خاتون سے کہ اپنی بے قراری کو کم کیجئے. وہ جو بے قراری و اضطراب ہے ان کے دل میں، شرعی لحاظ سے انہوں نے ایک استبصاری قدم، یعنی یہ راہ راست پہ آئی ہیں. جی. لہٰذا اسے لے کر اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہے. جی. لہٰذا یہ ان کے تسکین قلب کے لیے ضروری ہے. ہاں، وہ الفت و محبت جو بیٹی اور باپ اور ماں باپ میں ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اگر یہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اس زمانے میں تو چیریٹی وغیرہ کر سکتی ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. دوسرا سوال جو ہے ان کا کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں خمس نکالنا چاہتی ہیں، لیکن جن کو خمس دینا چاہ رہے ہیں سہم سعادات، وہ سید نہیں ہیں، تو کیا دے سکتی ہیں؟ نہیں، سہم سعادات غیر سید کو نہیں دے سکتے، اور اگر وہ سہم امام ہے تو اس کے لیے اجازت جو ہے ضروری ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جی مولانا صاحب السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ میں 15 سال سے میں نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور میں 40 سال کا ہوں، اور مجھ سے 15-16 سال سے روزے نہیں رکھے آ رہے ہیں. میری کچھ طبیعت خراب ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا میں اپنے روزے دوسرے سے رکھوا سکتا ہوں اپنی زندگی میں؟ اس کا جواب آپ پلیز دے دیے گا. شکریہ. السلام علیکم. انہوں نے سوال میں وضاحت نہیں فرمائی ہے کہ 15-16 سال سے جو روزے نہیں رکھ پائے ہیں، عذر شرعی واقعی میں ایسے بیمار تھے کہ سال بھر روزہ نہیں، 15-16 سال روزہ نہیں رکھ پائے، یا جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے، دونوں صورتوں میں ان کے اوپر کیا حکم ہے؟ اگر عذر شرعی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جس دن یہ عذر برطرف ہو، یعنی یہ عذر ختم ہو، تو ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے، قضا کرنی ہے. جی. اور اگر ہم بیمار نہیں تھے، جان بوجھ کر اختیاری صورت میں عام کنڈیشن میں ہم نے روزہ نہیں رکھا، تو کفارے کے ہمراہ، یعنی وہ جو ایک روزے کے بدلے 60 روزے ہیں، اس کنڈیشن کا رکھنا ہے. اور اگر یہاں پر ایک اور بھی وہ ہے کہ اگر یہ عذر ہمارا ہے، اگر عذر شرعی بیمار ہیں اور اسی کنڈیشن پر برقرار رہتے ہیں اور یہ عذر ختم نہیں ہوتا اور یہ بیماری نہیں ختم ہوتی، تو ہمارے لیے شریعت نے وہ کفارہ جو گیہوں کی شکل میں اور دانے کے فدیہ ہے وہ رکھا ہے. زندگی میں آپ کے روزے کے اجارے نہیں ہوتے. ہاں، مرنے کے بعد، چونکہ اگر ہو سکا کہ آپ نے پوری زندگی نہیں روزہ رکھ پائے تو پھر آپ وصیت میں ذکر کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے وراث کسی کو اجیر بنائیں آپ پر روزہ رکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہم نماز کے بعد جو دعا مانگے ہیں تو اس کا طریقہ کیسے دعا مانگیں؟ نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں تو یقیناً پہلے مومن جو ہے وہ صلوات پڑھتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہی صحیح طریقہ ہے. جی. کہ سب سے پہلے تو عرض کر دیں آج کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے بھی، اپنے بھائی، بعض یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا نہیں مانگتے. جی. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم خدا سے بے نیاز ہو چکے ہیں. یہ ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے. لہٰذا ایک مومن، ایک بندہ خدا جب نماز پڑھ چکا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی احتیاجات کا ذکر کرے اور یہ سمجھے کہ میں ایک بے نیاز کی بارگاہ میں ہوں اور میری ضرورتیں یہ. دعاؤں میں چونکہ میٹیریل ذہن ہو چکا ہے تو ہماری دعاؤں کا سلسلہ بھی جو ہے انہی میں آ کر ختم ہوتا ہے. ہم کبھی مال، کبھی دولت، لیکن اگر دعائیں مانگی جائیں حقیقت میں تو شاید سب سے پہلی دعا آج کے زمانے میں جو مانگی جائے وہ حضرت حجت کے ظہور کی دعا مانگی جائے. بس یہ خیال رہے کہ دعاؤں کی ابتدا اور انتہا میں صلوات محمد و آل محمد پر فراموش نہ کریں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے اور ابھی حاضر ہوتے ہیں.
देखते रहिए चैनल विन।